نفاق سے بچائے، کیونکہ نفاق کے لیے بہت زیادہ دردناک سزا کی وعید قرآن میں ہم کو ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے، اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مسردہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ دیکھیے جہاں بھی اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا کہ منافقین کے لیے کیا سب سے نچلے درجے کا عذاب ہے، یعنی دوزخ کی جو سب سے نچلے درجہ رہے گا وہ منافقین کا رہے گا۔ اور یہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب آلریڈی درد والا ہے، آلریڈی تکلیف دہ کنڈیشن ہوتی ہے عذاب کا مطلب، اگین دردناک عذاب۔ اور یہ بھی ہم کو پڑھ کر خوف آنا چاہیے کہ منافقین کی کیٹیگری جو ہے مومنین میں سے ہی آتی ہے، جو منہ پر جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اسلام والے کہتے ہیں، ایمان لانے والے کہتے ہیں، لیکن اندر سے اور اپنے رویوں میں جو ہے نا، فعل میں اور عمل میں جو ہے نا کیریکٹرسٹک کس کے ہیں؟ کافروں کے۔ حضرت عمر کی بھی وہ ہم بار بار ان کا جو یہ تھا، ان کا خوف تھا، وہ یاد آنا چاہیے کہ جنگ تبوک کے ٹائم پہ جب لسٹ 80 منافقوں کی جب لسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بتا دی تھی، تو اس وقت جو ہے نا اس وقت حضرت عمر مطالبہ کر رہے تھے کیا میرا نام ہے، کیا میرا نام ہے، ان کو خوف لگا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سا خوف عطا کرے تاکہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کو جج کرنے والے، دوسروں پر ٹپنی اور ججمنٹل سینٹنسز کرنے کے بجائے جو ہے نا ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، کیا مجھے نماز پڑھنے میں ڈیلے کر رہا ہے میرے یہ، یا پھر اس طریقے سے رویے جو بتائے گئے ہیں کہ سستی ہونا، بھی ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، وہ رویہ میرے اندر آپ کے اندر ہے کیا بول کر چیک کرتے رہنا، کسی کو نہیں دیکھنا ہاں یہ انہوں کرتے ہیں، ہم بولے تو بھی انہوں سنتے نہیں۔ یوزولی شیطان ہمارے کو کیا کرتا ہے، قرآن پڑھنے کے ٹائم پہ بھی جو ہے نا ادھر ادھر ان کا خیال ان کا خیال، ہاں پڑا پڑوسی ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، رشتہ دار ایسے ہیں، ہم دوسروں کو جج کرنے والے لگتے ہیں۔ اگر قرآن پڑھ کر بھی ہم اپنے آپ کو نہیں سدھار رہے تو پھر ہم کو ہدایت کہاں سے مل سکتی؟ تو سب سے پہلے سدھرنے والے، سب سے زیادہ فکر کس کی ہونا، میرے کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، تو میں اپنے آپ کو ٹٹولیں گی۔ کہیں بھی کوئی بھی بلڈ ٹیسٹ چیزیں فری آ رہی بولے تو ہم کیا کرتے، پہلے جا کر اپنا معائنہ کراتے ہیں، سب ہوئے کے بعد ہم بولتے ہیں ہاں فلاں کو بھی رپورٹ دیتے، ہاں جو وہاں ہے دیکھو آفر ہے، دیکھو وہاں ہے، بالکل پہلے اپنا خیر سوچتے نا۔ اسی طریقے سے پہلے اپنے آپ کو ہم ان کیٹیگریز میں، ان چیزوں میں رکھ کر تولیں اپنے آپ کو۔ میں آپ کو نہیں جانتی، نہ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، تو میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو اس ترازو میں رکھتے ہیں کہ کون سی کوالٹی جو بتائی گئی ہے کیا میرے اندر ہے، کیا میں حالات کو دیکھ کر اپنی زبان کو بدلتی ہوں۔ اگر کوئی امیر ہے تو میں اس کا ساتھ دینا پسند کرتی ہوں، کوئی غریب کے ساتھ حق مارا جا رہا ہے، کسی تنخواہ میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، ہاں تمہارے میڈم بول رہے سے صحیح تھے، تم نیے تھے نہیں کیا اس کے واسطے۔ تو اس طریقے کے اگر میں یہ رویے رکھ رہی ہوں، کیا میں اس کیٹیگری میں شمار ہو سکتی ہوں؟ یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دردناک عذاب ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کے طلب میں اس کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، اللہ جس کی عزت ہے، پوری عزت جو ہے نا، اور یہ عزت کا جو ڈیفینیشن ہے ہماری اردو میں الگ ہے اور عربی مفہوم میں بہت اس کا بڑا وسوم ہے، یعنی کہ ناقابل حد تک حرمت، یعنی اس چیز کی طلب میں منافق رویہ کیوں رکھے تھے اس زمانے میں لو یا اس زمانے میں لو، دنیا کی طلب، اگر بیسک ریزن اگر ہم اس کا دیں تو طلب دنیا، لوگوں کے سامنے عزت، اور جو ہے نا اس طریقے کی خواہش میں جو ہے نا انسان دوغلا رویہ رکھتا، لوگوں کے سامنے ایک، اپنے سامنے ایک، اور پڑھ رہے ایک، اور چیزیں عمل میں نہیں آ رہی۔ یہ کیا ہے، جہاں فائدہ دکھتا وہی پروفیٹیبل کام کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بول رہے ہیں کہ کس عزت کی طلب میں چلے جا رہے ہو، عزت ساری کی ساری کس کی ہے؟ رب العالمین کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں بھی تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات پر نہ لگ جائیں۔ ایسے منافقوں کے اور کافروں کے محفلیں ہوتے ہیں جہاں پہ آیتوں کا مذاق اور حلیوں کا مذاق، عبادتوں کا مذاق، چیزوں اللہ کی جو ہے نا شعار اللہ کا مذاق ہو رہا،
فوراً اس جگہ سے وہاں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس محفل سے ناراض ہوتے ہیں. فوراً اپن اس محفل کا حصہ نہیں بننا. قرآن کی آیت ہے جہاں بھی مذاق ہو رہا ہے پہلے تو روکنے کی کوشش کرنا. پہلے تو ویسے ہمارے سرکل ہو ہی نہ جو اس طریقے کا مذاق بائی مسٹیک کولیگز میں ہو گیا, چیزوں میں گیا, پارٹی میں غلطی سے جا کو بیٹھ گئے, ایسی محفلوں میں اگر ہمارا حصہ ہو رہا تو مجھے اور آپ کو فوری طور پر, اگر ہم وہاں پہ رکا بھی نہیں سکتے, چیزوں کا اختیار نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ تھوڑے وقت کے لیے ہمارے کو وہاں سے اٹھ کر چلے جانا ہے. اب اگر تم ایسا کرتے ہو خاموشی سے ڈر کو, لوگ کیا بولیں گے, نہیں بولے تو ہم بھی اس سے محفل کی لعنت کا حصہ بن سکتے ہیں. قرآن کا حکم ہے کہ ہمیں اس میں سے محفلوں میں شرکت نہیں کرنا ہے. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یقین جانو اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. منافق کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا, اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا, بول رہا مسلمان, مگر اللہ کے نزدیک کیا ہے, ان کو کافروں کے ساتھ, انکار کرنے والوں کے ساتھ شمار کیا جا رہا. کتنی ڈرنے والی بات یہاں پر بتائی گئی ہے. ایون دو ان اپنے آپ کو مسلمان کنسیڈر کر رہا ہوں, ہاں میں تو مسلمان ہوں, میرا نام فلاں ہے, کرتوتا کیا ہے اس کچھ نہیں معلوم ہے. ایک اگنورینس جو ہے نا انسان کو کیا پہنچا سکتی ہے, منافقت تک بھی پہنچا سکتی ہے اور جہنم کے گڑھے. تو علم حاصل کرنا, اپنے آپ کو اویئر کرنا, آگ سے بچانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ ایک منافق پھر کافر کی کیٹیگری میں چلے جا رہا اللہ کے نزدیک, اور جب کافر کی کیٹیگری میں جا رہا تو پھر اس کے جہنم میں جگہ بھی اس کے ساتھ ہی چل رہی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے پاس اپنی لسٹ میں ہمیں مومنوں میں شمار عطا فرمائے اور ہمیں مومنوں والے, سچے مومنوں والے کردار عطا فرمائے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر کافروں کا سچا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے, اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا, اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے. وقتی طور پر دنیا میں کئی ایسے حالات آتے ہیں, چیزیں آتے ہیں کہ وقتی طور پر جو نا کافروں فتح اور نصرت نظر آتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے کہ پہلے تو فتح اور کامیابی اور عزت تمام اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. مگر اگر وقتی طور پر کبھی منافقوں کے ساتھ مل کر کافروں کا غلبہ بھی ہو جا رہا ہے تو آخرت میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں آیت 142 میں, یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں, حالانکہ در حقیقت اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. سورہ بقرہ کی وہ آیت یاد ہے, یستہزئون بہ, اللہ یستہزئون بہ. ہم انہوں کیا بولتے ہیں, ہم تو اللہ کے ساتھ مذاق کریں, تو اللہ تعالیٰ ہی خود ان کو مذاق. وہی آیت یہاں پہ ان منافقوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں, حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے ان کی دل کی برائی کی وجہ سے, ان کے بیڈ کیریکٹر کی وجہ سے, ڈھرمی کی وجہ سے, اور بار بار غلطیاں یا دھوکہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے, ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ان کو نہیں پتا ہے, جب یہ اب کوالٹیز بتائے جا رہے ہیں, سمٹمز, ایک بیماری ہوتی ہے تو سمٹمز نظر آنا شروع کرتے ہیں. بہت دھیان سے اس کو ہائی لائٹ کریے اور اپنے آپ کو کسوٹی میں تولنا ہے کہ میں کہاں پر فٹ ہوتی ہوں یا میں اس میں ہوں, تو فوراً توبہ کر کے اللہ میرے کو یہ کوالٹی میرے اندر نظر آ رہی, کیسا سمٹم نظر آ رہا, ذریع فیور آئی, ہیبٹ شروع, پیلپٹیشن شروع, گلا درد ہوا, ہیبٹ شروع, پیلپٹیشن شروع, بھاگو, ٹیسٹ کرو, دکھاؤ ڈاکٹر کو, کیوں بولے تو سمٹمز نظر آ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو تمام دنیاوی اور آخرت کی اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. یہ سمٹمز بتائے جا رہے ہیں. کیا سمٹمز ہیں؟ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے, محض لوگوں کو دکھانے کے خاطر. فرسٹ سمٹم کسمسانا, لیزینس, ڈیلے, ٹھیک, نمازوں میں ڈیلے ہو جانا, سستی محسوس کرنا, ہاں پڑھ لے کو چھوڑیں گے, کہتے بزارگی کے ساتھ جو سجدے ہوتے ہیں. یہ ایک شعر بھی ہے, دیکھیے, یہ سجدہ جو ہے وہ تمہیں منافق نہ بنا, یہ کافر نہ بنا دے. اتنی زیادہ بیزارگی کے سجدے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے ہمارے ماتھے کو ٹھکانے والا بنائے. اور سیکنڈ کیا ہے, اللہ کے دکھاوے, لوگوں کو دکھاوے کے خاطر پڑھتے بھی تو اب 4 لوگ پڑھنا شروع کریں, کیا بولیں گے, گھر میں تو نہیں پڑھتے تھے لیکن وہاں جا کو محفل میں 4 لوگ پڑھ رہے ملے تو پڑھنا شروع کریں. لیکن گھر میں چھوٹی چھوٹی نماز پڑھتے تھے, وہاں جا کو رہ رہے لوگ لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں, یا کیا سمجھیں گے میرے بارے میں, بالکل لمبی رکعتیں. اگر آپ گھر میں نماز لمبی پڑھتے تو بے شک آپ وہاں پر بھی اپنی نماز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, لیکن محض صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہماری کوئی عبادت, ہماری کوئی جو ہے نا ایکشن جو ہے نا اس طریقے سے دوہلا نہ ہو, اور خدا کو کم ہی
کم ہی یاد کرتے ہیں. تھرڈ کیٹیگری کیا ہے؟ نماز پڑھ رہی بھی تو اور نماز میں دماغ نہیں ہے, کیونکہ مومن جب نماز پڑھتا تو پورا کنسنٹریشن کے ساتھ احسن درجے, اللہ از واچنگ می, آئی ایم اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ والی فیلنگ کے ساتھ پڑھتا, احسن درجے کی بہترین. ہاں بھول بھی جاتا, یہ نہیں کہ ہمیشہ ہم 100% کرتے ہیں, لیکن بار بار ہم اپنے آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ ایک منافق جب نماز پڑھتا ہے جس کے اندر نفاق آ چکا ہے, جو جس کی اگر ان ادر ورڈ جس کی سول میں فیڈنگ کم ہو چکی ہے, جس کی نرشمنٹ جس کی سول کو نہیں ملتا, دیکھیے وہ اکثر وہ بیشتر نفاق کی صورت اختیار کرتا ہے. اور لوگوں کو امپریس کرنا یہ ایک سیکنڈ جو ہے نا کیا بولیں گے ریزن رہتا, بیماریاں کے ریزن رہتے. کئی کو کولڈ کیچ کریے, دیٹس وائی فیور اینڈ تھروٹ پین. اوکے, تو یہ جو ریزن بنتے ہیں وہ کیا بولے تو لیک آف پراپر نیوٹریشن ٹو دا سول. کیونکہ ہماری باڈی جو ہے دو چیزوں سے بنی ہے, ایک فزیکل ہے, ایک ہماری اسپرچل ہے, یعنی کہ ہمارے اسپرچل پارٹ ہے, ایک فزیکل پارٹ ہے. فزیکل پارٹ کو ہم زمین سے فیڈ کر رہے ہیں, اور جو آسمان سے جو ہماری روح ہوتی ہے اس کا غذا کیا ہے؟ آسمانی غذا ہے. یہ ہماری جو ذکر اللہ ہے اور اس طریقے کی نماز ہے, دعائیں ہیں, یہ کیا ہماری روح کو پختہ کرنے والی ہیں. اسی لیے جب بھی ہم ایسی محفلوں سے آتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا, ہمارے اندر ایمان بڑھنے لگتا ہے, اور ہماری نمازیں بدلنے لگتے ہیں, ہم ڈر کے برے باتیں نہیں کرتے, اور اس ایک 2-3 دن تک چارج رہتی باڈی ایٹ لیسٹ. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح کو غذا ملتے رہتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اسی لیے بولتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار, ایسی محفلوں کا شرکت کرنا, قرآن سے اپنے آپ کو یاد دلانا, ایسے دوست بنانا جو آپ کی روح کو اسٹرانگ کرے. تو اس طریقے سے ٹھیک. بہرحال یہ کچھ نفاق کے سمٹمز یہاں پہ بتائے گئے ہیں. فرسٹ کیا تھا؟ کسمساتے ہوئے اٹھنا اور لوگوں کو دکھاوے کے واسطے, اور جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا بھی اس کے اندر روش نہیں ہے, یعنی اللہ کا ذکر نہیں ہے, وہ نماز کیسے ایکسیپٹیبل ہوگی؟ ہم نماز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. کفر و ایمان کے درمیان ڈاوا ڈول ہے, یعنی 50-50 ہم ادھر بھی کرتے ہیں, ہم ادھر بھی کرتے ہیں, ہم ویسے بھی جاتے ہیں, ہم اجتماع میں جاتے ہیں, ہم ویسے بھی پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں. اللہ ڈز ناٹ لائک دس. نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف ہیں, جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہے, اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. میں اور آپ اپنے لیے لکھ لے سکتے ہیں ہم کس طرح کے ہیں. کیا ہر جگہ ہر حالت میں ہم ویسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا میرا رویہ یہاں جانے سے, وہاں جانے سے, اسٹیٹ بدلنے سے, کنٹری بدلنے سے, محفل بدلنے سے, مال میں جانے سے, شاپنگ جانے سے, ہر طرف میں ایک ہی رکھتا ہوں کہ الگ الگ رویے ہیں میرے؟ میں اپنے آپ کو سوچ لوں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کون؟ ہم سب. کیا کرنا ہے؟ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. اس سے پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اپنے عزیز جو ہے نا, سب سے رفیق کیا ہے؟ دل کے قریب رہنے والا دوست. دوست نہیں, رفیق کا مطلب ہوتا ہے بیسٹ فرینڈ از ڈفرینٹ, اور رفیق بولے تو دل کی گہرائیوں کے پاس رہنے والا وہ دوست رہنا, ہمیشہ اپنا جو ہے نا مومن ایمان والا رہنا. ہم اس پہ ڈیٹیل میں بھی بات رکھنے والے ہیں. فار ناؤ ٹو انڈرسٹینڈ کیا ہے, ہم دوست کا رنگ اختیار کرتے ہیں. ٹھیک. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے, اور تم کسی کو ان کی مددگار نہ پاؤ گے. دنیا میں بڑے ریلیشن شپس, ہاں ایسا ہے نہیں ویسا ہے نہیں, پورے بڑے بڑے رابطے انہوں پمچرنگ کر, کیا بولیں گے اسے, بٹرنگ کر کے سب ان کے رابطے رہیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ برا قیامت میں کے دن کیا بھی رابطے, کیا بھی چیزاں, کیونکہ ان کے دوست کون سے تھے؟ ویسے دیکھتے, ویسے محفلوں میں وہ بیٹھتے کرتے تھے. اچھے دوست رکھتے تھے تو ان کو دنیا میں بھی ان کو ہدایت کی طرف لاتے تھے, اور جو ہے نا جہنم میں جو ہے نا ان کے ساتھ وہ لوگ نہیں نظر آئیں گے, کیونکہ ان کے دوست اچھے لوگ تھے ہی نہیں. تو اس طریقے سے وہاں پر انہوں خود محتاج رہتے, انہوں خود ان کے بازو پڑوسی بن کو بیٹھے ہوئے رہتے, تو انہوں کیا ان کی مدد کر سکتے. البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں, اور اپنے طرف سے اب علاج بتایا جا رہا ہے, سمٹمز بتائے گئے, کاز بتائے گئے, اب کم ٹو دا ٹریٹمنٹ پارٹ. کیا ہے؟ البتہ جو تائب ہو جائے, یعنی کہ توبہ کر لے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے. اللہ میرے اندر کوئی نہیں سن رہا, میرے رب اور میرے بیچ کی کلام ہے کہ میں اور آپ توبہ کر لیں کہ اللہ کوئی نہیں جانتا میرے اندر کے کیا جو کوتاہیاں رہی ہیں, میں نہیں جانتی تھی, پھسل جاتی تھی, میں بھول جاتی تھی. اللہ تعالیٰ میرے ان چیزوں کو نکال دے, یعنی میں توبہ کرتی ہوں. ابھی محفل میں کر رہے ہیں, اکیلے میں ضرور 2 آنسو بہا کر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. یہی وہ مہلت ہوتی ہے, ہمیں اگلی مہلت ملے نہ ملے ہم نہیں جانتے. اپنے توبہ کرنے کے بعد پھر کل پھر وہ شروع, پھر قسمت آتے ہوئے, پھر جھوٹ, پھر غلط بات, پھر غلط لوگوں کا ساتھ. نہیں, وی ہیو ٹو چینج اوور بیہیویئر, یعنی اصلاح کر لے اور اللہ کا دامن تھام لے. اللہ کا دامن کیا؟ اللہ قرآن کتاب کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے, سنتوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو تھام کے رکھنا. کیونکہ کیا ہے معلوم ہے, شیطان جس وقت ہمارا دل ذکر سے خالی رہتا, پٹ بول کے شیطان اٹیک کر لیتا.
جس دل میں ذکر نہیں ہے اس دل میں شیطان اپنا حملہ کرتا ہے. دا مومنٹ ہم گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں, کیسا دیکھیے ذکر پڑھنے کے ٹائم پہ, قرآن پڑھنے کے ٹائم پہ, قرآن یہ محفل یعنی ایسا درس سننے کے ٹائم پہ سے شیطان نہیں بھڑکتا. دا مومنٹ ہم الون رہتے ہیں, دا مومنٹ ہم فارگیٹ بھول جاتے ہیں کچھ چیزوں کے واسطے, تو اس وقت شیطان اٹیک کرتا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ کوشش کرنا کہ ذکر اذکار چیزوں میں ملوث ریپیٹ کرتے ہوئے اس طریقے سے اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگا کے رکھنا چاہیے. اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو. وہاں رویہ کیا بتایا گیا تھا, لوگوں کے دکھانے کے واسطے نہیں. یہاں پر کیا ہے, خالص چیز. دودھ لا رہے ہیں بھیا, دودھ صاف ہے نہیں, خالص ہے کہ نہیں, سونا ہاں کمپنی برانڈیڈ ہے کہ نہیں. تو ایمان کے بارے میں جو اللہ ایسے پسند کر لیں گا, کیا ہمارے میلے کچیلے 50-50 والے ایمان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. خالص جو بھی عبادت کی جائے بس میرے رب العزت کی طرف سے, اکیلے میں رو کر اچھے دعا سبحانہ, اللہ کے خاطر نمازیں پڑھنے والا, اللہ کے خاطر لوگوں کو اچھا بیہیو کرنے والے. اب رمضان آ رہا, ہم دیتے ہیں جتانا دینا جتانا, ہم ہمارے یہ کیریکٹر بن گیا. تو لیٹس اب رمضان میں ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی جو بھی عبادت کروں گی خالص میرے رب کی رضا کے لیے کریں گے, کیونکہ ایمان والوں کے کیریکٹر ہیں اور یہ اس سے نفاق دور ہوتا. ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. وہاں کیا تھا منافقوں کے واسطے نچلے درجے کا عذاب, عذاب العلیم. ان کے دوست بھی ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ کوئی بھی مددگار نہیں. یا میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا اجر عظیم ہے, بہت بڑا. اللہ جتنا بڑا ہے تو جب اللہ بڑا ہو رہا تو اجر کتنا بڑا ہوگا. تھوڑی سی کمپرومائز, تھوڑا سا تبدیلی بہت بڑے اجر کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ ہمارے لیے ان چیزوں کو آسان کرے. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے, اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش اختیار کرو. کیا کیا کام کرنا ہے دیکھ لیجئے, کہ ہمیں تائب ہونا ہے, اپنے طرز عمل کو چینج کرنا ہے, اللہ کے دامن کو تھام لینا ہے, دین کے اللہ کے لیے خالص کرنا ہے, یعنی اپنی عبادتوں کو صرف اپنے رب العزت کے لیے رکھنا ہے, معاملات کو اپنی رب العزت کے لیے رکھنا ہے, اور کیا ہے وہ شکر گزار بندے بن کر رہنا ہے, اور ایمان کی روش پر چلنے کی کوشش کرنا ہے. یہ چوب چیز چلے کے بعد میں بھی پھر ہمارے دل میں خوف آتا رہتا. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کہ جیسا قدر کوئی بھی قدر نہیں کر سکتا. ہم دنیا کی کتنی بھی چاپلوسی کر لیں, جتنا بھی پیمپرنگ کر لیں, ایک غلطی ہوتے ہی پورے اچھا یہاں زیرو پہ آ جاتے. اسکیل ول کم ٹو زیرو. کتنا بھی کرو, کوئی رشتہ دار ہو, کوئی بھی ہو, اسپیشلی شوہر بیوی کے لیے یا بیوی شوہر کے لیے, کتنا بھی کرو, ایٹ دا اینڈ آف دے کوئی بھول چکے تو پورے زیرو پہ آتی اسکیل. وہ ایک کام نہیں کرے, سو ہم مینشن کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا رب اتنا پیارا ہے کہ وہ کیا کرتا, ہماری پوری گناہوں کو نظر انداز کر دیتا. میرا وہ ایک آنسو, میری وہ ایک توبہ, اور وہ میری ایک نیکی جو اللہ کے لیے کروں گی, اس کا اجر ڈھیروں ڈھیر. سبحان اللہ, اتنا پیارا رب ہے, اس کو منانا بھی اتنا آسان ہے. لیکن وقت جس دن نکل جائے پھر ہمارے ہاتھ میں پچھتائے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. امید ہے آپ لوگوں نے ان 5 چیزوں کو نوٹ کر لیا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے علاج کے طور پہ یہاں پہ بتائے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نیا پارا, ہمارا پارا شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے 147 آیت میں, اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے, الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہے. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے, لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلا ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور والا ہے, حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اللہ چاہتا تو پورے پرانے گناہوں کے اوپر بھی پکڑ سکتا تھا, لیکن بندہ مومن جب توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے نا, اس طریقے سے. اور یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ اور ایک ڈوز والا کیریکٹر ہم کو سکھا رہے ہیں. اس حالات میں کیا ہو رہا تھا, بہت زیادہ مومنوں کو تکلیف ہو رہی تھی. تو یہاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان جو ہے نا تکلیف کی بنا پر جو ہے نا اس طریقے سے رینڈملی کچھ بھی غلط الفاظ بولنے پر یا پھر کسی کے سامنے جا کر کسی کی برائی کرنے لگ جائیں, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پن پوائنٹ کر کے یہاں پر بتا رہے نو, یو آر ناٹ الاؤڈ بینگ اے مومن. میرے کو اپنی زبان کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے, اپنی زبان کو سچ کے لیے بولنا ہے. ہاں بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے, اس کے پاس آپ جا کر اس کی بات کر سکتے ہیں جو اس سے آپ کو ظلم سے بچا سکتا ہے. ہر محفل میں ہر جگہ جا کو اس کی نشر اشاعت کرنا بھی, یعنی اس کو پاپولرائز کرنا, اس طریقے سے مومن کا کردار نہیں ہو سکتا.
تو بہرحال زبان کی صفائی یہاں پر سکھائی گئی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ریسپیکٹ کرنا جو ہے نا سوسائٹی میں ہم جب جہاں پر رہتے ہیں زبان کا غلط استعمال اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا جب کمینڈمنٹس بتائے جا رہے تھے وہاں پر بھی ہم نے پڑھے تھے وقولوا للناس حسنا. اب یہاں پر زبان کا کریکٹ سیکنڈ استعمال ہے, یعنی انسان کی جو مسلمان کی جو پرسنالٹی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں شیپ کروا رہے ہیں. میں اور آپ ریڈی ہے اپنی کاٹ چھاٹ کرنے کے لیے, کپڑا لاتے ہیں اینگل سے سلاتے ہیں, ایسا اینگل, ہاں شولڈر 15, پھر اس طریقے سے ہاں ہاتھ کے آستے نیچے پھیرا اتنا ہم کاٹتے ہیں اپنے سائز کے حساب سے, کٹنگ کر کے بناتے ہیں. لیٹ اس ناؤ کہ اپنے آپ کو ہم کنونس کر لیں, ہم اس پر اللہ ہمارے لیے راضی اور ہمارے حق میں فیصلہ کرے کہ ہم اپنی ذات کو, ہاں یہ زیادہ ہے, زبان ذرہ زیادہ بولتے ہیں, ہاں ذرہ سستی بھی ہے, ادھر کاٹ کو ڈالنا ادھر, یعنی قرآن کے مطابق اپنے آپ کو چھاٹنے کے لیے تیار ہو جائے. یہی سچی یہ جو ہے نا قرآن کا انشاءاللہ ہم لوگ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو یہاں پر زبان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بولے تو زبان کا برا استعمال جو ہے نا, بولنے میں الفاظ اتنے ہلکے رہتے ہیں لیکن وہ جو ہے نا ہمیں جہنم تک بھی پہنچا سکتے ہیں. اچھی بات کرنا, دعوت کے لیے استعمال کرنا, اور برے لہجے سے ہم کو بات نہیں کرنا. لہجہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. دیکھیے بات اچھی رہتی, میں کیا بولی ان کو کھاؤ بولی, کیسا بولتے ہیں کھاؤ, ائی کھاؤ, ائی کھا کو جانا تھا, یعنی کھاؤ بول رہے ہیں مطلب کھانا کو ون آف دی بیسٹ نیکی ہے کہ کسی کو کھانا کھلایا جائے. لیکن انداز میں کیا کروں, کھاؤ بولی تھی نا. جب اپنے رشتہ دار ہے ہم کیا بولتے ہیں, ائی کھا کو جانا دیکھو, کھا کو جانا دیکھو, یعنی کنونسنگ, سیم بات کو سیم انداز میں. تو یہ بھی ہمارے کو بینگ اینڈ وومن, ہمارے کو جب رشتے جوڑنے والی سورہ نساء میں ہم نے اپنے لیے طے کیا کہ مجھے رشتے جوڑنے والی خاندان کو نبھانے والی بننا ہے تو مجھے اپنی زبان کا استعمال کرنا ہے. جو سامنے ہے اسی کی بات کی جائے. غیبت سے اور گوسپنگ سے بچنے کا سب سے اچھا کیا ہے معلوم ہے, ایک نقصہ یہ بول دیں, ایک ٹپس بول دیجئے, کیا ہے ٹوٹکا, کہ جو ہو از ایبسنٹ ہمارے کو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی. اچھی بات ہے یا بری بات, اچھی کرتے کرتے ہاں انہوں ویسا بھی کرے تھے, فوراً ہو جاتا. وی نیور نو کہ شیطان. تو اپنی محفلوں میں ہم ڈسکس کر لینا کہ ہمارے کو بات کرنا ہے تو اچھی بات کریں گے, ہم قرآن اور حدیث کی بات کریں گے, ہم کیا سیکھے, تمہاری کلاس میں کیا چل رہا, ہماری کلاس میں کیا چل رہا. ایسے کائنڈ آف ہیلتھی ڈسکشن کرنے سے کیا ہم ایک دوسرے کو فروٹفل بھی بنا سکتے ہیں. خاندان میں بھی اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے بات کی جا سکتی, پکوان کے ٹپس بول سکتے ہیں, یا اچھے شاپنگ کے جو ہے نا کفایت شاری کے ٹپس کیے جا سکتے ہیں, صفائی کے ہونا. وائی وی نیڈ ٹو ڈسکس اباؤٹ پیپل. کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی, 3 کیٹیگریز آف پیپل. ایک رہتے کہ وہ ہمیشہ فرسٹ کیٹیگری پبلک کو ڈسکس کرتے رہتے, انہوں ایسا سمجھ جانا. تھرڈ کیٹیگری والے پیپل ہے مومن, کیا ہے بہت عقل مند رہتے. سیکنڈ کیٹیگری آف پیپل واٹ دے ول ڈو, انہوں ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں, وہ ایسا ہوا, ان کی شادی میں گئی تھی, ویسا دکھا, ایسا دکھا, پوری ایونٹس پر اس کے پر ڈسکشنز رہتا ہے. کریٹیوٹی کیا بھی نہیں تھی. تھرڈ جو فرسٹ اینڈ سپرلیٹو ڈگری جو رہتے ہیں, جو بیسٹ کیٹیگری کے رہتے ہیں, دے ڈسکس اباؤٹ انوویشنز, کریشن اینڈ آئیڈیاز. تو ہم کو یہ باتوں پہ کرنے کے کام, کیسا اپنے آپ کو بدلنا, کیسا اپنے آپ کو بہتر بنانا. تھرڈ پوائنٹ, ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اچھے انسان بننا, تو اپنی گفتگو کو بدلیں, اپنی سوچ کو. انسان بولتا کیا زبان سے بولیے, میرے پاس جو دماغ میں سٹور ہے وہ تو میرے دماغ میں منہ سے نکلے گا. کچرا بھرے ہوا ہے تو کچرا نکلتا, اچھی چیز ہم نے فیڈ کیا تو اچھی چیز نکلتی. تو انسان کے بات کرنے کے, انسان کی حقیقت اس کی زبان سے نیچے پوشیدہ ہے. یہ سیکریٹ اب لیک ہو گیا, بات کرتے جب پتہ چل جاتا واٹ کیٹیگری آف پیپل جو ہے. ٹھیک ہے, ہاں چلیے آگے بڑھتے ہیں. غیروں کی بات کرنا ہے, کسی کی ہیلپ کرنا ہے آپ کو, کسی کے لیے مدد درکار ہے, ہاں ٹھیک ہے, آپ ان کے تعلق سے بھلی بات کریں. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں, اور جو چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں, اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے, اور کفر ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکال لیں گے یا ارادہ رکھتے ہیں, وہ سب پکے کافر ہیں. درمیانی راستہ ہے نہیں, نور ہے نہ تو ظلمات, اندھیرا ہے نہ تو روشنی. درمیانی والا ڈم کی لائٹ چلانے والا نہیں ہے اسلام میں. وائٹ ہے نہ تو کالا ہے, مطلب سچ یا جھوٹ. کوئی درمیانی والا راستہ اسلام میں نہیں پایا جاتا کہ ان کے تھوڑے ہیبٹس لے کو ہم اپنے اس میں چپکا لیں گے, اپنے کپڑے پہ لگا لیں گے. ان کا سلک کا کپڑا تھوڑا اچھا دکھ رہا, اپنے ڈریس کو لگا لیں گے, کاٹن والا لگا لے رہے ہیں, وہ کیا بن جاتا, ہم پہننا پسند نہیں کرتے. تو اللہ ویسے دین کو کیسے پسند کریں گا جو لگا چپا چپٹا, اس کا تھوڑا اس کا تھوڑا, کاپی پیسٹ نہیں. اللہ تعالیٰ بولے کہ ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں گے اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں گے, ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے, اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
اس کے بعد تو کچھ لوگوں کا آج کل بھی اس بات پہ جو ہے نا ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ انکار نبوت ہو یا کسی نبی کو انکار ماننے سے انکار ہو یا کسی چیز کو ماننے سے انکار ہے تو اللہ کے احکامات کو بھی ماننا ہے اور نبیوں کو تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قرآن اور حدیث کے طریقے سے پورا ایمان لانا ہے. اس میں اگر کوئی ابھی ایمان مفصل کی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی 135 136 میں, اب یہاں پر اسی چیز کو اگر ان میں کوئی تفریقات آئی ہے, آمن رسولوں میں بھی دیکھیے ہم کیا بولتے ہیں پورے لوگوں کو ہم ایمان لاتے ہیں. یہاں پر اگر کوئی بھی رسول کے اوپر کوئی بھی ان کی بات پہ صحیح حدیث معلوم ہو رہی ہے, ہم نہیں فالو کرتے, ہم نہیں مانتے, کہاں یہ اس طریقے سے کوئی بھی چیز نہیں ملا. کبھی بھی صحابہ جو ہے نا سوال نہیں کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو وہ عمل کرنے لگتے تھے. تو یہ ایک رویہ ہے, جو بات ہمارے کو صحیح حدیث سے ثابت ہو جاتی ہے اسے ہمیں عمل کرنا لگ جانا چاہیے. تو کوئی تفریق نہیں کرنا چاہیے, قرآن اور حدیث کے درمیان ہے, اور تمام نبیوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. منافق کیا کرتے ہیں, ان کو ماننا ان کے پھر الگ کیریکٹر ہیں, انہوں تفریق کرتے رہتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھیے 142 تک یہاں پر منافقین کا رویہ مکمل ہوتا ہے کہ منافقین سے ان سے کتاب تھا جو ان لوگوں کو بتایا جا رہا تھا, عدل اور قسط کے اوپر قائم ہونا بتایا گیا ہے, اور جو ہے نا کونوا قوامین بالقسط بول کو مومنوں کو بھی بتایا گیا ہے. کسی بہن نے سوال کیا ہے, دیکھیے اس میں اگر کوئی والنٹیئرس لکھنا چاہ رہے تو کہ مسلمانوں کو کیا کیریکٹر ڈوز بتائے گئے ہیں, تو ان کو انصاف کی حق کی گواہی دینے والے بننے کا بتایا گیا ہے. ٹھیک, اور یہاں پر یہ موضوع یہاں پر نیا موضوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے, منافقین کا یہاں پر خطاب تھا. اب یہاں سے 153 سے لے کر 175 تک اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تو لکھ لیں کہ یہاں پر اسپیشلی اہل کتاب سے بالخصوص کلام کیا گیا ہے, اور یہاں پر کرسچینٹی کا زیادہ ذکر دیکھیں گے ہم اس میں, اور جو ہے نا ٹرینیٹی کا جو ہے عقیدہ تثلیث کے بارے میں اس کا انکار کیا گیا ہے, اور ان لوگوں کو حق کی طرف یعنی اسلام قبول کرنے کی دعوت کی گئی ہے. کہاں تک 153 to 175. لیٹ اس سی اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا ارشاد ہے. ہمارے وقت میں اور سمجھ میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ, تو اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے نا مجرمانہ مطالبہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ. یاد آ گئی وہ سورہ بقرہ کا پورا, یہاں پر ہم ڈسکس نہیں کریں گے, اپنے آپ کو فلیش بیک میں ریمائنڈر کر لیں. اور اسی سرکشی کی وجہ سے ایکائک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود, چھوٹے چھوٹے کیا کر, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی واقعے کو براڈلی سمجھاتا, کبھی کیا کرتا اس کی نشاندہی دوسری جگہ پر کر دیتا ہے, تو ہم کو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, حالانکہ وہ کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. کیا کھلی نشانیاں دیکھی تھے؟ سمندر کراس کر کے ہے, اس سے بڑی اور کیا نشانی ہے اللہ تعالیٰ. پھر بھی وہ لوگ ہر دھرمی میں چلے ہوئے تھے, اور پھر اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کر دیا. ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا, اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے فرمان کی اطاعت عہد لیا تھا. اس وقت کو بھی وہاں پر ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں. ہم نے ان کو حکم دیا ہے کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا. ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑنا, اور ان پر اس سے پختہ عہد لیا تھا. آخرکار انہیں اپنے اپنی عہد شکنی کی وجہ سے, اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. کتنے ہیں دیکھیے, کہ میں پورا لکھی تو میرے کو 10 سن کے جرم یہاں پر نظر ہے, 10-11 جرم میں نے اپنے مطلب سمجھنے کے لیے ہائلائٹ کیا. میں ابھی آپ کو لکھاتی ہوں, یہ آیت کو مکمل کر لیتے ہیں. متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا, اور یہاں تک کہ کہا کہ ہمارا دل غلافوں میں محفوظ ہے, حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹھپا لگا دیا ہے, اور اسی وجہ سے بہت کم ایمان لاتے ہیں. ٹھیک, وہاں پر بھی بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ فہم لا یعقلون, ان کے اوپر ٹھپا لگ گیا تھا. اور یہاں پر پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم میں سخت بہتان لگایا, مریم علیہ السلام کو بھی بہتان لگا دیا, اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول ان کو قتل کیا. اقرار جرم بھی ہو گیا. اگر جلدی سے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا کیا جرم ان کے یہاں پہ بتائیں کہ انہوں نے اللہ موسیٰ علیہ السلام سے یا کیا بولیں گے مجرمانہ مطالبہ اللہ تعالیٰ بول رہے, تو یہ بھی ان کا جرم میں ہی اللہ تعالیٰ ان کے غلط مطالبات کو بھی اللہ تعالیٰ جرم میں شمار کر رہے ہیں. اس کے بعد میں خدا کو اعلانیہ دکھانا, یہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پچھلے بچڑے کو معبود بنانا,
تھرڈ ان کی جرم کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ گنوا رہے ہیں. اس کے بعد میں ان کے سجدہ ریز ہوتے ہوئے وہ ہنتتن والا واقعہ وہاں پہ یاد رکھیے, اس چیز کو یہاں پر گزارے ہیں. اور سبت کے قانون والا معاملہ یہاں پہ 5th پوائنٹ یہاں پر یہ اس چیز کو بنائے گئے ہیں. اور ان کے عہد شکنی, بار بار عہد کرنا, توڑنا. اچھا ٹھیک ہے موسیٰ آپ کی بات توبہ کرتے ہیں, آپ نے اللہ سے یہ کر لو, وہ عہد شکنی بار بار کرتے ہو. یہ 6th پوائنٹ یہاں پر بتایا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آیات آنے کے بعد انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تھا. 7th, پھر متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. 8, اور اس کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے غلافوں میں محفوظ کر دیا تھا. اس کے بعد مریم علیہ السلام کے اوپر بھی بہتان لگایا, اور مریم علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے نا قتل کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک, قتل کرے بول کر انہوں اپنے آپ کو سمجھ لیتے, بٹ ہم ایز اے مسلمان اللہ تعالیٰ کھول کر یہاں پر بتا دیے ہیں کہ وہ صرف ان لوگوں نے سوچا کہ قتل ہوئے, بٹ اصلی واقعہ تو ہم سب کو پتا ہے. حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا, نہ صلیب پہ چڑھایا تھا, بلکہ معاملہ اس سے مشتبہ کر دیا گیا تھا. اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہے کہ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی نہیں ہے, محض گمان ہی پیروی ہے. انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا, بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا, اور قیامت کے روز وہ اس پر گواہی دے گا. یا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ ان کو صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنے حوالے کر لیا تھا. اور قیامت کے قریب جب وہ آئیں گے تو اس کی دو تفسیرات ملے ہیں کہ قیامت سے پہلے, یعنی تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان کو اس چیز کا حق دکھا دیتا ہے, لیکن وہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے. یا پھر تھوڑے مفسرین اس کا یہ مطلب بتائے ہیں کہ قیامت کے قریب جب انہوں ریئل معنوں میں جب انہوں حضرت مسیح اپنی نیچرل فطرت ڈیتھ کی طرف جائیں گے, اس سے پہلے جو ہے نا لوگ ان پر ایمان لائیں گے. اللہ عالم. بہرحال ہمارے کو عمل کے پہلوؤں پر زیادہ دھیان دینا ہے. یہاں تک یہ موضوع عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا. یہاں